الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک عورت نے کبوتروں پر ظلم کیا، کبوتر کے انڈے سے بچے کو نکال کر مار دیا۔ اس کے بعد اس عورت کے ساتھ کیا کچھ ہوا، آئیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اصلاحی واقعات میں یہ واقعہ کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس بڑی دنیا کے کسی حصے میں ایک جنگل تھا۔ وہ جنگل اتنا ہرا بھرا تھا کہ پرندے وہاں پر آتے اور اپنا ڈیرا جما لیتے تھے۔ وہاں پر چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے۔ اس جنگلوں کے بیچ ایک نہر بہتی تھی۔ نہر کا پانی ہر ایک کو تازگی دیتا۔ اب ایسی نعمتیں ملنے پر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ویسے بھی انسان کو ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی نہر کے بعد ایک جھونپڑی تھی۔ وہاں ایک میاں بیوی اپنے ایک بیٹے کے ساتھ بڑے آرام کی زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ شوہر اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اس نے کبھی اپنی بیوی پر کوئی ظلم و ستم نہیں کیا تھا، بلکہ عورت کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھتا۔ چاہے اس کی ماں ہو، بہن ہو یا چاہے اس کی بیوی ہو، اس آدمی کی خواہش تھی کہ وہ سب کو بہت سا کھانا کھلائے، اس کے گھر پر ہر دم دسترخوان لگا رہے۔ لیکن بیوی چاہتی تھی کہ کوئی بھی ان کے گھر نہ آئے۔ انسانوں کے ساتھ وہ جانوروں کو اور پرندوں کو بھی ناپسند کیا کرتی تھی۔ اس کا شوہر اسے کہتا کہ پرندوں کو، جانوروں کو کھانا کھلایا کرو، اللہ ہم سے خوش ہوگا۔ جس گھر میں پرندوں اور جانوروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، وہاں رزق کی ترقی ہوتی ہے۔ لیکن وہ عورت اس کی بات نہیں سنتی اور کہتی کہ مجھے جانوروں سے، پرندوں سے، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑوں سے بھی بہت نفرت ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں بنایا، کیوں پیدا کیا؟ تو وہ آدمی کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کسی نہ کسی سبب سے بنایا، کسی نہ کسی مقصد سے بنایا ہے، اور یہ بے زبان پرندے، جانور انسان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اگر انسان ہی ان کو تکلیف دے گا تو پھر وہ ان کو کیا کہیں گے؟ یہ بے زبان تو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تم کتنی خوش نصیب ہو کہ چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، بہار ہے، نہر بہہ رہی ہے، اتنی نعمتیں ہیں، پھر بھی تم ناشکری کرتی ہو۔ بلکہ تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ان پرندوں سے پیار کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے کھانے پینے کا بھی بندوبست کرتی رہا کرو، کیونکہ میں تو کام کے سلسلے میں شہر چلا جاتا ہوں۔ وہ لکڑہارا تھا، لکڑیاں کاٹ کر شہر جاتا اور شام تک بیچ کر واپس آ جاتا، لیکن اس کی بیوی تو گھر پر ہوتی۔ وہ کہتا کہ دیکھو، میرے پیچھے ان پرندوں کا بہت خیال رکھا کرو۔ یہ سن کر وہ عورت غصے سے کہتی کہ مجھے زیادہ مشورے نہ دیا کرو، مجھے تمہاری نصیحتیں اچھی نہیں لگتی، مجھے یہ پرندے پسند نہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ان کے گھر پر 2 کبوتروں نے اپنی جگہ بنا لی۔ وہ کبوتروں کا ایک جوڑا تھا، ان کے انڈے بھی موجود تھے۔ وہ کبوتر اپنی آواز میں اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کرتے رہتے۔ صبح صبح اٹھ کر وہ تسبیح کرتے۔ ان کبوتروں کے جو انڈے موجود تھے ان میں سے بچے نکلنے ہی والے تھے۔ وہ عورت اپنے شوہر سے کہتی کہ دیکھو، میں نے کہا تھا نا، مجھے یہ پرندے پسند نہیں۔ شوہر عورت سے کہتا کہ اللہ کی بندی، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ انسانوں کے حق میں دعائیں بھی کرتے ہیں اور انسانوں کے حق میں بد دعا بھی کرتے ہیں۔ کیا چاہتی ہو تم، دعا لینا یا پھر بد دعا لینا؟ عورت اس کی بات نہیں سنتی اور کہتی مجھے یہ کبوتر یہاں نہیں چاہیے، ورنہ یاد رکھنا تمہاری غیر موجودگی میں ان کے ساتھ بہت برا کر دوں گی۔ خیر، اس کا جو بیٹا تھا، وہ عورت اس سے بہت محبت کرتی تھی، اس کے ناز نخرے اٹھاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہی تو اولاد دی تھی۔ شوہر تو دن بھر گھر پہ نہیں ہوتا تھا، اس کا بیٹا ہی اس کے دل کا پورا سکون تھا۔ وہ کسی سے اس کے علاوہ محبت کرتی ہی نہیں تھی اور شوہر کی باتوں کو سن کر انسنا کر دیا کرتی تھی۔ اس کا بچہ تھوڑا شرارتی تھا۔ وہ اس کو اکثر کہتی کہ دیکھو، باہر نہ جایا کرو، تم بہت شرارتی ہو گئے ہو، تمہارا باپ بھی گھر پر نہیں ہوتا، کہیں تمہیں کوئی پریشانی ہو گئی تو میں کہاں اکیلے لے کر جاؤں گی؟
لیکن بچہ شرارتیں کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ ایک بار اس بچے نے دیکھا کہ کھڑکی پر 2 کبوتر موجود ہیں، وہاں انڈے بھی ہیں، تو اسے شرارت سوچی۔ اس نے سوچا کہ ان میں سے ایک انڈا اٹھا لیتا ہوں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب بچہ انتظار کر رہا تھا کہ میرا باپ شہر سے باہر جائے اور میری ماں بھی کسی کام کے لیے گھر سے باہر جائے۔ صبح سویرے اس کا باپ شہر کی طرف چل پڑا۔ اب وہ ماں کا انتظار کر رہا تھا کہ ماں بھی کہیں جائے۔ ماں نے گڑھا اٹھایا اور نہر کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی بچے نے دیکھا کہ ماں بھی گھر سے کافی دور چلی گئی ہے تو اسی وقت کسی اونچی جگہ پر وہ چڑھا اور ایک انڈا اٹھا لیا۔ وہ غور سے اس انڈے کو دیکھنے لگا۔ جب وہ انڈا اٹھا رہا تھا تو کبوتر بے چین ہو رہے تھے، وہ بھی تو ماں باپ تھے۔ اسی وقت اچانک اس کی ماں کو کوئی کام یاد آ گیا۔ وہ پلٹ کر گھر میں واپس آ گئی۔ آ کر کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ اونچی جگہ پر کھڑا ہوا ہے اور کبوتر کا انڈا اٹھائے ہوئے اسے غور سے دیکھے جا رہا ہے۔ اسے بہت غصہ آیا۔ وہ چیل کی طرح جھپٹی اور اپنے بچے کو نیچے کھینچا اور نفرت سے اس کے ہاتھ سے انڈا لیا اور زمین پر پھینک دیا۔ اس انڈے میں بچہ موجود تھا جو نکلنے ہی والا تھا۔ زمین پر پٹکتے ہی انڈا ٹوٹ گیا اور بچے کا سر زمین پر ٹکرایا اور وہ کبوتر کا بچہ اسی وقت دم توڑ گیا۔ کبوتر اپنے بچے کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے اور نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گئی اور بہت مارا کہ تم بے انتہا شرارتی ہو گئے ہو۔ تمہیں پتا ہے کہ میں پرندوں کو ناپسند کرتی ہوں۔ کب سے تمہارے باپ سے کہہ رہی ہوں کہ ان کبوتروں کو یہاں سے ہٹاؤ، لیکن دیکھو آج تم نے ان کے انڈوں کو ہاتھ لگا دیا، کل نہ جانے کیا کرو گے۔ جب اسے مار مار کر وہ عورت تھک گئی تو باہر نکلی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور چلی گئی۔ جب پانی بھر کر واپس آئی تو شام ہو چکی تھی۔ باپ بھی گھر آیا۔ اس نے بچے کو آواز دی لیکن کہیں سے آواز نہ آئی۔ بیوی سے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ عورت نے جلدی سے دروازہ کھولا تو بچہ رو رہا تھا۔ بچے کو روتا ہوا دیکھ کر باپ نے پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ بیٹے نے کہا کہ ماں نے مجھے مارا ہے، میرے ہاتھ سے پہلے انڈا لیا، اسے زمین پر مارا، وہ کبوتر کا بچہ مر گیا۔ میں بہت دکھی ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ انڈے سے بچہ کس طرح نکلتا ہے، اس کے ماں باپ کو کتنا برا لگا ہوگا۔ میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو کیا آپ لوگ نہیں روئیں گے؟ یہ بات سن کر شوہر تڑپ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ بیوی کے پاس آ کر کہنے لگا تم جانتی ہو کہ کبوتر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے پسند رہے ہیں، تمہاری اس حرکت سے کبوتر تمہارے حق میں بد دعا کریں گے۔ بیوی نے کہا ایسا کچھ نہیں، میں کسی بد دعا یا دعا کو نہیں مانتی۔ کتنی بار کہا ہے کہ کبوتروں کو وہاں سے ہٹاؤ۔ یہ اوپر چڑھ گیا اور نہ جانے کس طرح انڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ شوہر بولا تو کیا ہوا؟ اگر یہ دیکھ رہا تھا تو پیار سے سمجھا سکتی تھی، انڈے کو اس کی جگہ پر رکھ سکتی تھی، لیکن تم نے تو اسے توڑ ہی ڈالا، یہاں تک کہ ایک پرندے کی جان بھی لے لی۔ شوہر کی بات کو اس نے پھر انسنا کیا اور شوہر بس دعا کرنے لگا کہ یا اللہ اس عورت کو عقل دے، اس نے جو آج کیا اس کی سزا تو ہمیں اس طرح مت دینا کہ جس سے ہم تیری آزمائش پر پورا نہ اتر سکے۔ لیکن دعا کی قبولیت کا وقت نہیں تھا۔ اتفاق سے 3-4 دن کے لیے اسے شہر سے باہر جانا پڑا، لیکن اس کے جاتے ہی اس عورت پر آفت ٹوٹ گئی۔ اس کا بچہ اتنا بیمار ہو گیا کہ اٹھ نہ سکا۔ ایک دن اس کے جسم پر سرخ دانے نکلنا شروع ہو گئے۔ اب ماں کی جان نکلی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اچانک یہ آفت کیوں آ پڑی۔ وہ دھاڑے مار مار کر روتی رہی، حکیم وغیرہ کو دکھایا لیکن کچھ فائدہ نہ ہو سکا۔ یہاں تک کہ سب نے جواب دے دیا کہ تمہارا بچہ اب نہیں بچے گا۔ یہ سن کر وہ عورت دعا مانگتی رہی، معافی مانگتی رہی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی دعاؤں کو نہیں سنا جا رہا۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا کہ اچانک میرا بیٹا جو صحت مند تندرست تھا، ہٹا کھٹا نوجوان تھا، میرے سامنے شرارتیں کرتا تھا، کھاتا پیتا تھا، ایک دم بیمار پڑ گیا، لا علاج بیماری ہو گئی۔ شوہر کی غیر موجودگی میں 3-4 دن جب وہ گھر پر نہیں تھا تو اسی دوران یہ کام ہوا۔ تمام حکیموں نے کہہ دیا کہ دیکھو اسے یا تو شہر لے جاؤ یا پھر اس کی موت کا انتظار کرو، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر وہ عورت تڑپ گئی۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا شوہر گھر کب آئے گا۔
وہ دعائیں مانگ رہی تھی لیکن دعا نہیں سنی جا رہی تھی، کیونکہ جو غلطی جو کوتاہی اس عورت نے کی تھی وہ اس پر اب تک شرمندہ نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن وہ اپنے بچے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اس کے سر کو دبا رہی تھی کہ بچے نے کہا، ماں میں جانتا ہوں آپ پریشان ہیں، میں نے آپ سے سوال کیا تھا اگر مجھے کچھ ہو جائے تو آپ کے دل پر کیا بیتے گی؟ سوچئے آپ نے کبوتر کے انڈے کو توڑا تھا، اس میں سے بچہ باہر نکلا تھا، وہ بچہ مر گیا تھا، اس کی ماں کے دل پر کیا بیتی ہوگی؟ جیسے ہی اس کے بیٹے نے یہ بات کہی تو وہ ایک دم سے چونک گئی، اپنے بیٹے کی بات پر ایک دم اس کی نظر کبوتر کے جوڑے پر گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ افسوس سے اس عورت کو دیکھ رہے ہیں جو ایک ماں ہے۔ عورت وہاں آئی اور معافی مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، اگر تم مجھے سن رہے ہو تو دیکھو میرے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور تم دعا کر دو، میں نے ایک دن تمہارے بچے کو مارا تھا، آج دیکھو میرا بچہ آخری سانسیں گن رہا ہے، آج کے بعد کبھی بھی برا رویہ نہیں رکھوں گی۔ وہ عورت روتی رہی، چلاتی رہی، اللہ سے دعائیں کرتی رہی، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئی۔ جیسے اس نے آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا جو کچھ دیر پہلے ابھی تک اٹھ بھی نہیں پا رہا تھا، اس کے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس نے کہا، ماں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ تو ماں نے کہا، میری دعا نہیں، ان کبوتروں کی دعا، آج کے بعد میں کبھی بھی کسی پرندے کے ساتھ کوئی بھی برا سلوک نہیں کروں گی۔ شوہر گھر میں داخل ہوا تو اس نے کہا، کیا ہوا، اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ اس نے اپنے شوہر کو ساری باتیں بتا دی کہ کس طرح یہ 4 دن اس پر اذیت ناک بن کر گزرے۔ 4 دنوں میں اندازہ ہو گیا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہی تھی وہ پلٹ کر اس کی اولاد پر آ گیا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔